تمام ارواح مومن مومنات کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انسانیت کو اس پینڈیمک سے نجات عطا ہو اور تمام انسانوں کی جان و مال محفوظ رہے انشاءاللہ، صحت و عافیت عطا ہونے۔ ہم بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں جو اس وقت حالات شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر رہنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اما یجیب کا ورد کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تک میری آواز واضح ہے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ دعا امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على ذکر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مولا کی شہادت کی شب ہے یہاں جہاں ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے مطابق دنیا میں بہت سے مقامات پر جو یہ نشر ہو رہا ہے وہاں پر آج شہادت کا دن ہے۔ البتہ مولا کی شہادت کی دو روایات ہیں، 15 شوال المکرم اور 25 شوال المکرم، ہجری وہی ہے
سن 148 ہجری، اور اس خاطر کیونکہ یہ 10 دن بن جاتے ہیں 15 شوال سے 25 شوال تک، لہذا کمبھ کے معزز اور بزرگ مراجع کرام نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ عشرہ صادقیہ کے نام سے اسے منایا جائے 15 شوال سے 25 شوال تک، اس اعتبار سے بھی کہ پنجتن پاک کے بعد جس امام کی شہادت پر سب سے زیادہ اصرار ہے اور اس شہادت کو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اسے اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے اور اسے عالم اسلام تک بتلانا چاہیے، وہ شہادت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ چونکہ ہم جس فقہ پر عمل کر رہے ہیں وہ فقہ جعفری کے نام سے معروف ہے، اس بات کو واضح کیا جائے اور سمجھایا جائے کہ فقہ جعفری کیوں صحیح ہے اور درست ہے، باقی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے مقابلے میں کیا امتیازات اسے حاصل ہیں۔ اور ہمارا جو تعارف ہے، اگر کوئی مکمل تعارف ہم اور آپ سے پوچھنا چاہے تو ہم اسے یہی تعارف کروائیں گے کہ بندے اللہ کے ہیں، امتی محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اس اعتبار سے بڑی اہم تاریخ بن جاتی ہے کہ اسے تاریخی طور پر اور ساتھ ساتھ اگر سیاسی طور پر بھی ڈسکس کیا جائے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے، جتنا وقت میں گنجائش بن سکی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل وقد یؤتی کتابہ بیمینہ، جو چاہتا ہے کہ قیامت میں خدا متعال سے ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے، ولیتقال جعفر ابن محمد صادق، اسے چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کا ذکر سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے، اور جہاں اس وقت ہم دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا میں جو حالات ہیں وہ قدرے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ پالیسیز کے فلاس کی وجہ سے، اور پھر کچھ وہاں پر جو رہنے والے افراد ہیں انہوں نے تھوڑا سا کیئرلیسنس کا بھی مظاہرہ کیا۔ البتہ یہ کہ بعض افراد کی کیئرلیسنس سے بس اوقات مکمل طور پر سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، میں اس وقت بھی مومنین سے گزارش کروں گا بالخصوص، چونکہ ہمارے زیادہ تر آڈینس وہی ہیں، کہ آپ احتیاط کیجئے اور اسے ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب ہم تو اپنی زندگی معمول کے مطابق رکھیں گے اور مولا بچا لیں گے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح توکل کو سمجھا نہیں۔ اگر مولا نے ہر کام معجزے ہی کے ذریعے سے دنیا میں کر دینا ہے تو پھر علت و معلول کے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں دوا سے بھی شفا نہیں ملتی، شفا تو اللہ ہی کے ذریعے سے اس دن سے ملتی ہے، لیکن اللہ اس دوا میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اس دوا میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہوئی، اس کیمیکل میں صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ وہ آپ کے جسم پر اس طرح سے اثر کرے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک مرض تقلید ہے ایران میں، انہوں نے ہاسپٹل قائم کیا تھا قم میں، اس کے پر بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ الدواء عندنا والشفاء عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے لیکن شفا اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوا تو ہمیں لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ایک شاید ویسے ہی کوئی پینڈیمک قسم کی صورتحال تھی، تو بہت سارے لوگ جب علیل ہو گئے تو انہوں نے کوئی دوا لی تو وہ ٹھیک ہو گئے، صحتیاب ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھلانے کے لیے اور آگے اس میسج کو پہنچانے کے لیے، جبکہ اولو العزم نبی ہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے توکل رکھوں گا اور میں کوئی دوا نہیں لوں گا، اور ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ وحی پروردگار آئی کہ اے موسیٰ جب تک آپ دوا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک شفا نہیں ملے گی۔ کہ پروردگار میں نے تو تجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ کہ اے موسیٰ اس دوا میں بھی شفا ہم نے ہی رکھی ہے، دوا میں شفا کہیں اور سے نہیں آئی، لہٰذا مکمل احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمائیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حتیٰ یہ کہ مذہبی حوالوں سے بھی، اب میرے دل میں جو اصل بات ہے وہ شاید میں نہ کہہ پاؤں، پتہ نہیں کتنے مومنین کے لیے اسے برداشت کرنا ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن مذہبی حوالوں سے بھی جو گیدرنگز اور اجتماعات ہیں ان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا حرم بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم امام رضا علیہ السلام میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں احتیاط نہیں کی گئی؟ کیا حرم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نجف میں احتیاط نہیں کی گئی؟ تو وہ جب وہاں پر وہ سب احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں، بلکہ مراجع نے تو فتویٰ دیا کہ اگر آپ
کی وجہ سے یعنی کسی کی وجہ سے بھی یہ اس کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ آگے اسپریڈ آؤٹ ہوتا جائے تو اس پر دیت واجب انہوں نے قرار دی اور کہا کہ اس کے اوپر ہے کہ وہ پھر جس سے اسے آگے لاحق ہوا ہے وہ اس کے میڈیکل اخراجات کو برداشت کرے، اور انہوں نے بڑا سخت فتویٰ دیا کہ اس میں احتیاط کرنا واجب ہے۔ تو اس وقت خاص طور پر پاکستان میں جو صورتحال ہے یہ فی الحال آگے 15-20 دن بہت خطرناک ہے۔ میری برادرانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ احتیاط فرمائیے گا۔ ازبق بن نباتہ سے روایت ہے، کتاب توحید میں شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے۔ توحید دیکھیں اصل میں ہے کیا، وہ سمجھ میں آئے گا اس روایت سے۔ کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ازبق بن نباتہ سے روایت کہ ان امیر المومنین عدل من عند حائط مائل الی حائط آخر، کہ مولا ایک دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیوار گرنے لگی تو مولا کائنات اس دیوار سے ہٹ کر ایک اور دیوار کے پاس آ گئے۔ فقیل لہو یا امیر المومنین، تو مولا کائنات سے یہ کہا گیا کہ اتفر من قضاء اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیوار گر رہی تھی تو گویا آپ وہیں پر کھڑے رہتے، اللہ پر توکل رکھتے، اللہ بچا لینے والا تھا۔ اب وہ مولا کائنات کے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اس کے لیے ایک معمولی سی دیوار کی کیا حیثیت ہے، میں جملہ کرنے لگا ہوں، جس کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو جائے اس کے لیے ایک دنیا کی کسی دیوار کی کیا حیثیت ہے کہ اگر امیر المومنین کا اذن نہ ہو تو مولا کائنات کو ذرا برابر بھی کوئی مضر ہوئے نقصان پہنچا سکے۔ لیکن مولا کائنات نے سکھلانے کے لیے ہمیں اہتمام فرمایا۔ جب مولا کائنات ہٹ گئے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ اللہ پر توکل رکھتے، گویا آپ اللہ کی قضا سے دور چلے گئے۔ فقال، تو اس وقت مولا کائنات نے جواب دیا کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ عز وجل۔ بہت خوبصورت جواب ہے کہ قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف آ گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا، غور فرمائیے گا۔ قضاء یعنی ایک فیصلہ، قدر یعنی اللہ نے جو اصول متعین فرمائے، قدر ہے مقدار سے، اس معین شدہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کو، اور ان اصولوں کو قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولا نے کہا میں قضاء سے قدر کی طرف آیا، یعنی کیا مطلب، یعنی دیوار گرنے کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ تھا، وہ بھی اللہ ہی کے فیصلے سے گر رہی تھی وہ دیوار گرنے کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ تھا اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے خدا کے معین کردہ اصولوں میں پناہ لینے کے لیے میں چلا گیا ایک اور طرف، یعنی قضاء سے میں قدر کی طرف آ گیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ فقط اسباب پر نہ رکیں، اصل تو مسبب الاسباب ہے، لیکن اس مسبب الاسباب ہی نے ان اسباب میں اثر پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے اب وہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے کہ مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی تک بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کورونا وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ مریض ویسے ہی بس ایک فرض کیجئے کہ جو مر رہے ہیں اس کی بھی ریالٹی نہیں ہے، اور یہ اکانومی کو کرنے کے لیے کچھ ایسا ہے تو ویسا ہے۔ لیکن پینڈیمک کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، 1918 میں اسپینش فلو جب آیا تھا 5 کروڑ لوگ اس میں بھی جاں بحق ہوئے تھے، اور اگر آج بھی انسانی وسائل اس طرح کے ہوتے کہ انہیں باہر نکلنا مجبوری ہوتی، آج تو آدھی دنیا کم سے کم ایسی ہے کہ جو ورک فرام ہوم کر سکتی ہے، وہ گھر سے رہ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اتنی زیادہ اموات پھر بھی نہیں ہوئی، لیکن اگر اللہ نہ کرے ویسے ہی ہوتا کہ ہر انسان کو اپنے روٹی کپڑا مکان کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تو صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہوتی۔ تو یہ کوئی پینڈیمک پہلی دفعہ نہیں آیا، اور ابھی تک بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فقط ایک گویا ڈرامہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہا ہے، وہ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ میڈیکل اسٹاف ہیں ایسے ادھر ادھر ڈاکٹرز کے جو مثال کے طور پر کوئی اور پیشنٹ ہو تو کورونا کا پیشنٹ لکھ رہے ہیں اور اس سے آپ کو WHO سے اتنے $1000 ملیں گے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 8, 10, 20, 25 اس طرح کے کیسز بھی ہوں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، وہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں جو حقیقت ہے وہ ایک مقام پر ہے۔ ایران میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مر گئے، اور یورپ میں آپ کے سامنے، امریکہ کینیڈا میں سامنے۔ بہرحال اپنی حفاظت کیجیے، اور مولا کائنات نے حارث حمدانی کو خط لکھا ہے، اور خط میں نہج البلاغہ میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب تو موت سے ڈرا رہے تھے لہٰذا ارے موت سے کیا ڈرنا ہے، ہم تو علی والے ہیں، تو مولا علی کا پیغام بھی سمجھیں۔ یہ نہج البلاغہ سے میں خط سنا رہا ہوں آپ کو، حارث حمدانی کو، تو مولا کائنات نے لکھا تھا وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ۔ اے حارث حمدانی، تو میرے صحابی ہو، یاد رکھو کہ موت کی ہرگز تمنا نہ کرو مگر یہ کہ کسی بہت اعلیٰ مقصد کے لیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واضح ہو رہی ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت کا مل کے صلوات ایک بیت نام امیر المومن حیدر کرار علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات ہو رہی ہے، تو موت کی جو تمنا کرو وہ کسی عالی مقصد کے لیے کرو۔ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں خلق کیا کہ تم ایسے کسی
وبائی مرض میں اگر کوئی گزر جائے تو اللہ کی مرضی، اللہ کی قضا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم جا کر خود اپنے آپ کو موت میں ڈال دیں۔ ولا تتمنوا الموت، مولا نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ فقط یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی طرف سے بات ہے کہ نہیں موت کی تمنا کیجیے اگر صادقین میں سے قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کے کلام کو اہل بیت کی احادیث سے ملا کر دیکھیے تو مفہوم واضح ہوگا۔ الا بشرط وثیق، کہا اگر موت کی تمہیں تمنا کرنی کسی بہت عالی مقصد کے لیے، راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، راہ حیدر کرار میں عشق کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اپنی جان قربان کرو، تب بات ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد۔ وہ جو پھر موت ہے، خطوط امیر المومنین بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وعجل وہ جو پھر موت ہے وہ قابل قدر ہے۔ اس کے بعد اگر مولا کائنات کی راہ میں موت ہے اور شہادت ہے تو پھر تو وہ موت کو موت آ جاتی ہے، وہ جو شہید ہونے والا ہے وہ حیات جاویدانی پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، موت سبحان جب اللہ۔ صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، نہیں بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ آپ کی توجہات اگلے دو مصروں کے لیے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ بھئی موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ کیا کہنے، نعرہ حیدری، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ آپ اپنی جان کو محفوظ رکھیں اس عالی مقصد کے لیے، عالی مرتبے کے لیے، مقام کے لیے۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود قرآنی حکم ہے، احادیث میں حکم ہے، عقلی حکم ہے، لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے، مجھے اندازہ ہے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے اور انڈیا کے حالات کے اعتبار سے کہ فائنینشلی لوگ بہت زیادہ سختیوں میں ہیں، مشکلات میں، اور بعض احباب مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا جائے، مگر ایک انہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ایک کی مجبوری کو ختم بھی فرمائے، اس کے رزق میں وسعت بھی عنایت فرمائے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جو کم سے کم احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاط بھی کریں، اور جو جتنا مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں آگے بڑھ کر۔ اس وقت سب سے بڑا موقع ہے، اور اس سلسلے میں کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ طواف سے افضل اور حج سے افضل، بلکہ ایک جب پوچھا ایک صحابی نے کہ مولا میں اس بار حج پہ نہیں جا سکا، اور امام نے کہا کہ اگر تو اپنے کسی برادر مومن کی حاجت روائی کر لے تو یہ برابر ہے 1000 حج کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بہت اہم موقع ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی آگے بڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے جوانوں کے لیے یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ 15 شوال المکرم کی جو مناسبت ہے وہ فقط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت نہیں، بلکہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی 15 شوال ہے، اور وہ بھی بڑی دردناک شہادت ہے۔ لہٰذا 15 شوال ہمارے خیال میں ہونا چاہیے کہ حضرت حمزہ کی شہادت بھی اسی سلسلے میں مناسبت ہونی چاہیے، اسے منانا چاہیے بھرپور انداز سے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رسول اللہ کے کا سہارا تھے، اور حضرت حمزہ وہ سہارا ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی حضرت حمزہ کو یاد کیا، حضرت حمزہ کو ائمہ علیہ السلام نے یاد فرمایا، اور اس سے بھی ایک اور بڑھ کے جو فضیلت کا مقام ہے وہ میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، امام کے خطبے کے جملے ہیں یہ کہ اے انسانوں، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں، 6 کرامات عطا کی ہیں، اور 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں کہ جو کسی اور خاندان میں نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں 6 فضائل عطا کیے جو کسی اور کو اس مقام پر عطا نہیں کی، فرمایا کہ اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم ہے، سماحت یعنی سخاوت عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے، شجاعت، والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا فرمائی ہے۔ یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ یزید تو تخت پہ قبضہ کر سکتا ہے لیکن مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتا۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ برائے رحمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ ائمہ طاہرین چاہے وہ بظاہر زندان میں بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ علیہ السلام ہے، مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اب میں صدر اسلام کے بارے میں ایک جملہ کہوں تو وہ میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مثلا اگر زندان میں بھی ہو تب بھی علیہ السلام ہے، اور ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہو تب بھی لعنت اللہ علیہ۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ۔ یا علی، واہ واہ،
کیا کہنے کو اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ بات واضح ہوتی چلی جا رہی. تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 کرامات اور 6 فضائل وہ عطا کیے ہیں کہ اور کسی خاندان میں وہ فضائل نہیں ہیں. ہمیں علم عطا کیا، حلم یعنی برداشت، تحمل اللہ کی راہ میں، سماحت یعنی سخاوت عطا کی ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، مومنون کی دلوں میں محبت ہے. پھر فرمایا کہ وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں، اور 7 ہستیوں میں مولا نے کن کن ہستیوں کو یاد کیا. فرمایا کہ بأن منا النبی المختار، النبی المختار محمدن، کہ ہم میں سے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومنا صدیق، اور صدیق علی ابن ابی طالب ہم میں سے، سبحان اللہ، ومنا طیار، جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اور اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے، سبحان اللہ، ومنا سبط هذه الامہ، اور اس امت میں وہ 2 نواسے جو رسول اللہ کے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ہم میں سے. تو حضرت حمزہ علیہ السلام کو خاص امام سجاد علیہ السلام نے ان پر فخر فرمایا ہے. سبحان اللہ، اور حضرت حمزہ دیکھیں خود جنگ احد میں ان کی شہادت ہے، غزوہ بدر میں جو ان کی شجاعت تھی وہ سب کے سامنے تھی. اور حضرت حمزہ کا جو اعلان اسلام ہے، میرے لفظ پہ غور فرمائیے گا، یعنی ظاہر ہے کہ اسلام تو وہ ان بنو ہاشم میں دین ابراہیمی پر وہ پہلے سے موجود ہے. جو اعلان اسلام فرمایا وہ بھی اس خاص انداز میں کہ ابو جہل نے گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اونٹنی کی جو غلاظت تھی، اوجڑی تھی، اس کو رسول اللہ کے اوپر پھینک دیا تھا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے. حضرت حمزہ کا بظاہر لگتا ہے کہ جو ان کا جو معاش گزر بسر ہوتا تھا وہ شکار سے ہوتا تھا، اور اسی خاطر تھا کہ چونکہ وہ باقاعدہ شکاری تھے، لہذا انہیں کوئی مکہ مکرمہ میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ انہیں کچھ کہہ سکے. تو جب واپس آئے شکار سے تو کسی نے انہیں بتایا کہ آپ تو شکار پہ گئے ہوئے تھے لیکن آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ گستاخی کی گئی ہے. تو وہ تشریف لے گئے وہاں پر جہاں ابو جہل ابو لہب سب موجود تھے. اونٹ کی ایک اوجڑی کو ساتھ لے کر گئے اور اس کے اوپر رکھ کر اور اس کے منہ پر مل کر، عجیب تھا ان کی غیرت تھی، یعنی کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی ہے، آؤ میرے ساتھ، میں بھی اسی کے دین پر ہوں. پہلی مرتبہ یہاں اپنے دین کا اظہار فرمایا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں، اب اگر کچھ بگاڑنا ہے، کچھ اکھاڑنا ہے تو آؤ میرے پاس، میں بھی اسی دین پر ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اچھا، ویسے آپ کسی کے لیے تعصب برتیں، یعنی یہ کہ کسی کے لیے اس طرح سے جذباتی ہو جائیں، تو عام انسانوں کے لیے اس طرح سے مؤثر نہیں ہے، یعنی اس کی تائید نہیں کی گئی. لیکن اگر کوئی رسول اللہ کے لیے اس انداز سے حمیت اور غیرت دکھائے تو لم تدخل الجنہ حمیت غیر حمیت حمزہ ابن عبد المطلب. خود امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تعصب دکھاتے ہوئے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ تعصب کہ جو حمزہ ابن عبد المطلب نے رسول اللہ کے لیے دکھلایا تھا. کیا کہنے کو اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے کو اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہار الانوار سے جملہ ہے امام علی ابن حسین علیہ السلام کا کہ کوئی تعصب دکھاتے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ویسا تعصب کوئی دکھاتے جو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا تھا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھلایا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے ایسے لوگ تھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو بڑی شان و شوکت نصیب ہوئی اور بڑی فتح نصیب ہوئی اور اسلام کو بڑی عزت نصیب ہوئی. کہاں تھے وہ سب جب حضور کے ساتھ گستاخی کی جا رہی تھی؟ کوئی نہیں تھا ساتھ دینے والا سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے. اور پھر حضرت حمزہ چونکہ پھر انہوں نے ہجرت بھی فرمائی اور پھر جنگ بدر میں وہ شجاعت کے مظاہرے فرمائے ہیں، اور علم حضرت حمزہ کے پاس تھا. بے شک اسلام کا جو علم، 4 علمدار بڑے گزرے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت جعفر طیار، سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب، اور حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام. کیا کہنے، کیا کہنے، 4 تاریخ کے بڑے علمدار ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے. اگر اجازت ہو تو میر انیس کے کچھ جملے سنا دو ان 4 علمداروں کے بسم اللہ، جملہ آتا ہو نا، کیا کہنے. معجزہ فرمایا واقعی میر انیس نے. میں کیا عرض کروں، 4 علمداروں کو اس طرح سے ملا کر انہوں نے کلام کیا ہے. حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، جانتے ہیں نا سب. تو حضرت جعفر طیار وہ بھی مولا کائنات جو علمدار ہیں، وہ تو حضور نے لا ہوتی ان الرایۃ غدن رجلا کرارا غیر فرار،
کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اور اس علم کی حسرت میں رت جگہ کیا کتنے ہی صحابیوں نے, لیکن جو علم ملنا تھا وہ حیدر کرار کو ملا. اور عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. کیا کہنا ہے, یہ اولو العزم کی تعبیر بھی بڑی خوبصورت ہے, یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. کیا کہنا ہے, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. بعد ان کے ہوئے زیب علم, علم کے لیے فضیلت ہے کہ وہ دست حیدر کرار میں آ جائے. کیا کہنا ہے قبلہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اس جملے پہ غور کیجیے گا, یہ انیس کا کلام ہے, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. کیا کہنا ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کے ہاتھ میں جب علم آ گیا تو علی کی فضیلت بڑھ گئی, کہا نہیں, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, علم کی زینت بڑھ گئی حیدر کرار کے نام سے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کیا کہنے, اللہ, کیا کہنے. ابو الفضل عباس بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. ایک بار پھر ارشاد. جی میں بالکل تعمیل حکم میں, اگرچہ کہ ان 4 علمداروں میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ بلا شک مولا کائنات حیدر کرار کا ہے, لیکن آج علم منصوب ہے حیدر کرار کے فرزند ابو الفضل عباس علیہ السلام. آج علم کی جو شہرت ہے, جہاں علمدار کہیے فوراً ابو الفضل عباس علیہ السلام. مترادف ہو گیا نام, آپ کو عباس کہنے کی ضرورت بھی نہیں, علمدار کہہ دیجئے کافی ہے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, چاروں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. حضرت حمزہ سے بات شروع ہوئی ہے, اور اب دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. ہے نا اللہ آیت کرسی, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا 10 بدس اس کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. پھر آگے کہتے ہیں نہیں, اب اور بھی باقی ہے, بھی بات باقی ہے 4 علمداروں کے لیے. یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا, یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر ہی نے علم دیا ہے نا, اسی نسبت سے تو احترام ہے اس کا. یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. آج حضرت حمزہ کی شہادت, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. کیا کہنے, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے, بہت خوبصورت ہے, اگر آپ بیت تک پہنچ گئے تو آپ کی محنت وصول ہو جائے گی. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, کوئی اور نہیں جسے فضیلت ملنے والی ہے. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اپنا کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ حضرت حمزہ کے طفیل اور ان کے صدقے میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جب اسلام کے پہلے علمدار کا ذکر ہے تو پھر حسین کے علمدار کا ذکر تو لازم و ملزوم ہے۔ بے شک بے شک۔ بے شک برائے عظمت علمدار حسین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رکھے جملہ کی عزت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بس عزیزان گرامی، اور آپ کا یہ حسن سماعت ہے، اور مجھے آپ کی آوازوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی آنکھیں وضو کر چکی ہیں اور نم ہو چکی ہیں ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ یہ ایسا گویا دل میں محرم دستک دے رہا ہے اس سے۔ اب جس مومن سے ملاقات کیجئے، اپنی آفس، اپنی جاب، اپنے معاملات، اس کی فکر، اس کے بعد سب بات میں پہلے وہ پوچھتا ہے مولانا صاحب محرم میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کے دل میں گویا اندر محرم دستک دے رہا ہے، یا حسین کی صدا دل میں آ رہی ہے سب کے۔ اور میں آپ سے اطمینان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ظاہر ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں ہدایات کے مطابق جو ڈاکٹرز کی جانب سے اور آفیشلز کی جانب سے دی گئی اسے ہمیں یقیناً فالو کرنا ہے، لیکن کسی بھی شکل میں ہو آزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اسی شان و شوکت سے بلکہ اس سے زیادہ روح پرور طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، مجھے یقین کامل ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ چاہے وہ 50 لوگوں کی اجازت ملے یا 100 لوگوں کی اجازت ملے، ہر گھر مومن کا عزا خانہ ہوگا اور فرشی اعظم وہاں پہ چھپا ہوگا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو اور امام صادق علیہ السلام، بڑا گہرا تعلق ہے ذکر امام حسین سے۔ زیارت وارثہ کس نے تعلیم فرمائی؟ امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ آج جن کی شب شہادت ہے، زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت اربعین کس امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ زیارت عرفہ کس امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ یعنی اصول دین اور فروع دین میں سے کوئی باب آپ لے لیجئے، وہاں چاہے آپ توحید میں عرش الہی سے بات شروع کیجئے اور ساتوں آسمانوں پر اور کرسی اور عرش کا جو ذکر ہے وہاں سے بات شروع کیجئے، اور جنت و جہنم کا ذکر اور صراط اور میزان اور برزخ اور قبر اور محشر اور نبوت اور رسالت و عدل پروردگار اور قضاء و قدر اور قیامت کے بارے میں اور امامت کی گہرائیوں کے بارے میں اور امامت کی وسعتوں کے بارے میں اور فروع دین میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر المعروف و نہی عن المنکر و ولایت و براعت، اور کسی بھی اخلاقی موضوع کو اٹھا لیجیے، وہ صلہ رحمی ہو، وہ دوسروں سے اچھا اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا ہو، یا پھر محرمات کو لے لیجیے کہ غیبت ہو اور قطع رحمی ہو اور جھوٹ ہو اور اس سے پرہیز کرنا ہو، یا واجبات کو لے لیجیے، اس کے فرائض کو لے لیجیے، اس کے احکام کو لے لیجیے، عبادات کو لے لیجیے، اطاعت کو لے لیجیے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو لے لیجیے، وسعت رزق ہو، دعائیں ہو، کوئی موضوع آپ عرش و فرش سے نکال لائیے، میں آپ سے ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ممکن نہیں ہے کہ اس میں کلام امام صادق علیہ السلام آپ کو نہ ملے، ممکن نہیں۔ برائے عظمت امام صادق بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کے گویا نام کے ساتھ اگر پلورل ہو صادق، اس کو پلورل کر لیجئے، جمع یعنی صادقین۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا تو حکم اللہ نے سورہ توبہ میں دیا ہوا ہے، آیت نمبر 119 میں معذرت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ اس آیت قرآن کی روح سے یہ کہنا بھی درست ہے کہ پہلا بھی صادق ہے، اوسط بھی صادق ہے، آخر بھی صادق ہے، سب کے سب صادق ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا سبحان ہے، اللہ، کیا کہنا ہے؟ بھائی سلامت برائے عظمت آل ابا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ احباب، مجھے
اب تو ماشاءاللہ تقریباً 4.5-5 سال سے سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کی حسن سماعت ہے اور محبت ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور جو مدح حاضر ہو، جس امام کی ولادت کی محفل ہو یا شہادت کی مجلس ہو، ہم انہی پر گفتگو کرتے ہیں. اور آج بھی جو حضرت حمزہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اسی خاطر کہ 15 شوال المکرم حضرت حمزہ کی بھی تاریخ شہادت ہے، اور مجھ پر لازم اور واجب تھا کہ میں ان کا بھی ذکر کرتا، اور انشاءاللہ مصائب میں بھی ذکر کروں گا. اور امام صادق علیہ السلام قرآن میں آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فخر الدین رازی اہل سنت بہت بڑے مفسر ہیں، اور انہیں واقعا امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی تفسیر لکھنے والے ہیں ان سب کے امام اہل سنت میں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس حکم میں موجود ہے. غور کیجئے گا، میں اب دلیل بھی دوں گا. اس حکم میں موجود ہے کہ وہ صادقین معصوم ہونے چاہیے. بے شک کیوں؟ بے شک. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو حکم دے رہا ہے جو ہم غیر معصوم ہیں، گناہ گار ہیں، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اگر وہ بھی گناہ گار ہی ہو اللہ تو پھر یہ حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ ایک گناہ گار سے کہے کہ دوسرے گناہ گار کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی اللہ ہم اور آپ سے کہہ رہا ہے نا جس سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہت ہی عمدہ. کیا کہنے. اگر وہ بھی ہم جیسا ہو، کاش میری بات پہنچ سکے. بے شک. بھائی اگر وہ بھی ہم جیسا ہو، جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا کہا، نعوذ باللہ، اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اگر وہ بھی ہم جیسا ہو اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر کیا فرق ہوا کہ ہمیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ صادقین وہ کوئی عصمت کے مرحلے پر ہونے چاہیے کہ جن سے کوئی خطا کا امکان نہ ہو. اچھا صادقین اگر کوئی مجھ جیسا ہو کہ مثلا اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں کس بھی آ گیا زبان سے، کبھی سچ بول دیا کبھی جھوٹ بول دیا، اور وہ صادق بھی ایسا ہی ہو، تو پھر اللہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ؟ یعنی وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ ہی نہ ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سے پہلے مصداق ہوا ہے کہ جسے مشرکین مکہ بھی صادق اور امین کہہ رہے تھے. کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ. سبحان سبحان اللہ اللہ بھائی، سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور اگر آپ نے صادقین تلاش کرنے تو دیکھیے کہ اللہ نے جب جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے بلایا تو کنہیں بلایا تھا؟ واہ 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 واہ. کیا کہنے قبلہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بھائی جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اللہ جنہیں بلا رہا ہے تو وہ تو خود جھوٹے نہیں ہو سکتے نا، نعوذ باللہ. اللہ اکبر. وہ تو صداقت کے عالی ترین مقام پر ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ. کیا بھائی اللہ نے کہنے. کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. کیا سبحان کہنے. اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ قبلہ. برائے شعبے پنجتن پاک سبحان اللہ. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد. سلامت رہیں، سلامت سبحان رہیں. اللہ قبلہ. ماشاء اللہ. جھوٹوں پر اللہ کی جو لعنت کو طلب کرنے کے لیے آئیں گے وہ صادقین وہ کس معیار پر ہوں گے صداقت کے؟ اور اسی لیے تھا کہ چونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، اللہ نے حدیث موجود ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے. بے شک. بے شک. بھئی قرآن پڑھنے والے پر قرآن کیوں لعنت کر رہے؟ اگر وہ جھوم کے پڑھ رہا ہے فلعنت اللہ علی القوم الظالمین، اور وہ خود بھی ظالمین میں سے، تو اللہ اکبر. تو یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ واہ واہ واہ. اللہ کی لعنت و ظالمین پر، اور وہ خود بھی ظالمین میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب آپ جانتے ہیں، آپ سمجھ میں آیا کہ مباہلہ میں پنجتن کے علاوہ کوئی آیا کیوں نہیں تھا یہاں پر؟ کیا کہنا ہے قبلہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میدان جنگ میں آ جاتے تھے ساتھ میں، لیکن مباہلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں کوئی دشمن آ جائے تو فرار کرنا ممکن ہے. یہاں پر ہے لعنت بھیجنے کا معاملہ. اب یہاں لعنت فرار بھی کر دیں تو لعنت جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ گھر تک پیچھے آگے چھوڑ کے آتی ہے. کیا کہنا ہے قبلہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اس لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام صادق علیہ السلام کا تو لقب ہی صادق ہے. سبحان اللہ. نام جعفر، لقب صادق، اور جعفر بھی جنت میں ایک نہر ہے. حدیث میں آیا کہ جعفر جنت میں ایک نہر ہے. امام سے کسی نے پوچھا تھا، امام نے پوچھا کسی سے، بلکہ ایک شخص کا جس کا نام تھا زریس، ضاد را یا سین، زریس اس کا نام تھا. امام نے پوچھا کہ تیرا نام زریس کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ
جیسے کہ آپ کا نام جعفر ہے، میرا نام زریس ہے. تنزن اس نے بھی کہا کہ جیسے آپ کا نام جعفر، میرا نام زریس. امام نے کہا کہ انما سماک اباک زریسا عن جہل، تیرے باپ نے جو تیرا نام زریس رکھا ہے وہ جہالت کی وجہ سے رکھا ہے. اسے علم نہیں ہے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زریس ہے. اسے یہ علم ہی نہیں ہے، اس نے اس طرح سے نام رکھ دیا. اور انما سمانی ابانی جعفرن، اور میرے باپ نے میرا نام جعفر رکھا ہے علم، اس علم کی وجہ سے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس نہر کا ذائقہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح ہے، اور اس نہر سے وہ سیراب ہوگا جو ولایت علی بن ابی طالب کو ماننے والا ہوگا. جعفر کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر کا نام مطلب ان کا یہ کہ جنت کی وہ نہر کے جس کا ذائقہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی طرح ہے. اور میں بس اب آیات دو ایک کے بعد ایک کنٹینیوس آیات پڑھ کے اختتام تک پہنچاؤں گا بات کا آہستہ آہستہ، چونکہ تھوڑا سا مصائب میں بھی مجھے عرض کرنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مصائب امام حسین علیہ السلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور میں نے عرض کیا کہ چاہے آپ دعائے رزق اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی اور معاملہ، دعائے رزق جو ہم عشاء کی نماز کے بعد مشہور دعا پڑھتے ہیں، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، یہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا دعائے رزق. اور آج جس مقام تک انسانوں کا ذہن جاتا ہے سائنٹیفکلی کہ کہاں کہاں سے رزق پاسبل ہے، 1400 سال پہلے امام علیہ السلام نے دعائے رزق میں یہ بھی سمجھایا تھا کہ دیکھو اپنے رزق کی تلاش میں کہاں کہاں پاسبلٹی ہے کہ تمہیں رزق مل سکتا ہے. ورنہ مثلا ایک جو کنونشنل اس وقت بات ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے زمین سے رزق ملے گا، لیکن کوئی اس وقت سوچ نہیں سکتا تھا کہ آسمانوں سے بھی رزق مل سکتا ہے. امام نے فرمایا، اس دعا میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں رزق کہاں ہے، کیسے. اور یہ تو میں نے آپ کو فقہ کی اور اصول دین اور فروع دین کی مثالیں دی، ورنہ اگر کیمسٹری کا بھی کوئی فادر ہے تو اس کے بھی استاد امام جعفر صادق علیہ السلام. اور اگر کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس کو جیسا شوق تھا اور جس کا جیسا ذوق تھا امام نے اسے ویسا عطا فرما دیا. کیا کہنے کسی کو جیسا شوق اور ذوق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں ایک جملہ ایک اور بڑھانے لگا ہوں، جس میں جیسی صلاحیت دیکھی اور جس میں جیسی ظرفیت دیکھی امام نے اسے ویسا عطا فرما دیا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بصیر کو علم فقہ عطا کر دیا، اور مولا کے جو ایک چاہنے والے تھے ابن حکم اسے علم کلام عطا کر دیا، جابر ابن حیان کو علم کیمیا کیمسٹری کا علم عطا کر دیا. جس کے لیے جیسا شوق اور ذوق تھا اسے امام ویسا عطا فرماتے چلے گئے. یعنی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اور اسی سے امامت، اگر ایک حدیث کو مسلمان سمجھ لینا امامت کا فیصلہ ہو جائے. امام نے فرمایا اللہ نے زمین پر کوئی اپنی حجت ایسی رکھی ہی نہیں کہ اس سے سوال کرو اور وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کیا کہنے، یہ ایک فارمولہ ہے. اگر آپ کسی سے بھی زندگی کے کسی موقع پر سوال کریں اور وہ کہے جواب میں کہ مجھے نہیں معلوم، وہ کچھ ہو سکتا ہے، حجت خدا نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ سمپل سا فارمولہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جبھی علی کے علاوہ یا علی کی اولادوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں وہ کہہ سکے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمت ہی نہیں. صاحب سلونی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. دیکھیں امامت کا نور ہے، اور سورہ نور میں اس کا بیان بھی موجود ہے. سورہ نور آیت نمبر 35 اور 36، اور اس میں مکمل میسج ہے انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. اور امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سناؤں گا، اس کے بعد اختتام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ بات کو، اگر آپ کی توجہات ہیں تو. اللہ نور السماوات والارض، خدا نے خود کہا کہ میں تو زمین و آسمان کا نور ہوں، لیکن اس نور کو آپ کو پہنچنا کیسے، اس نور کی رسائی آپ تک کیسے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے کہا میں زمین و آسمان کا نور ہوں. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہو، نہیں بلکہ ایک طاق ہو. مشکات کہتے ہیں طاق کو. طاق کسے کہتے ہیں؟ اب اتنی ثقیل اردو تو شاید ہی کوئی ینگسٹر سمجھ پائے، اب بلکہ شاید کوئی بڑا سمجھ پائے. طاق کا مطلب ہوتا ہے چراغ رکھنے کی جگہ، اسے کہتے ہیں طاق. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرے نور کی مثال ایک طاق کی جیسی، جیسے چراغ رکھنے کی جگہ ہو. اب پورا سن لیجیے گا، بڑی سمبولک آیت ہے، بڑا لطف بھی آئے گا آپ کو. جب میں حدیث سے واضح کروں گا تو اور لطف آئے گا کہ طاق سے مراد کیا ہے اور چراغ سے مراد کیا ہے. یہاں پر
میرے نور کی مثال ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجۃ، جو چراغ ہے وہ ایک فانوس میں، ایک شینڈیلیر میں، ٹھیک ہے، جس سے اس کی روشنی پھیل رہی ہے اس فانوس کے ذریعے سے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس اتنا روشن ہے کہ جیسے ایک ستارہ کوکب دری ہو، کیا کہنے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور یہ جو فانوس ہے یہ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے، زیتونۃ، جو شجرہ مبارکہ زیتونیہ ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، سنتے جائیے گا، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ ایسٹرن ہے، ولا غربیۃ، نہ ہی وہ ویسٹرن ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، بلکہ صراط، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور اسے جو توانائی اور طاقت مل رہی ہے وہ ایک ایسے روغن سے ہے کہ اگرچہ کہ آگ مس نہ بھی ہو وہ روشن ہوتا رہے گا، اور نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ واہ، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تو مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر شے سے علم رکھنے والا ہے۔ کتنی سمبولک آیت ہے۔ اب امام سے جب سوال کیا گیا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور فرمائیے گا میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو، لطف محسوس کریں گے انشاءاللہ، کہ مولا یہ نور، پھر نور جو ہے ایک طاق میں ہے، طاق کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوکب دری ہو، اور وہ ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے جڑا ہوا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، اور مستقل اسے روشنی مل رہی ہے، اور ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ مولا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ، کاش جس طرح سے بات پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ میں پہنچا پاؤں، کہ امام نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال طاق، چراغ رکھنے کی جگہ کیسی ہے؟ فرمایا المشکات یا فاطمہ، اللہ اکبر، طاق جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے وہ چراغ رکھنے کی جگہ فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، برائے عظمت خاتون جنت بلند، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی سیدہ ہے نا جو 11 اماموں کی ماں ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ طاق ہے جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے وہ سیدہ ہیں، جو 11 ائمہ کی ماں ہیں، بے شک، جو ابو الائمہ کی زوجہ ہیں، جو خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، یہ ہے چراغ، طاق جہاں پر سارے چراغ ہیں۔ بھائی یہ فاطمہ، حدیث قصہ میں تعارف اس طرح سے نا کہ یہ فاطمہ ہیں، اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو طاق ہے، طاق سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ علیہ، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، کا المصباح حسن، امام حسن علیہ السلام میں مصباح چراغ، کیا کہنے، فاطمہ کے نور میں ہے حسن مجتبی علیہ السلام، کیا کہنے، طاق میں چراغ ہے۔ اچھا لیکن چراغ کی روشنی کیسے پھیلے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام انہیں تو سلوک کرنی پڑی تھی، تو آج بھی اگر زیادہ مجلسوں اور ذکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام معصومین میں جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کا ہے نا، بے شک، جبکہ امام حسن علیہ السلام اور مولا کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے بھی آبا و اجداد اور ان سے افضل ہیں، لیکن جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ حسین کا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کتنی خوبصورت تعبیر ہے، فرمایا طاق سے مراد فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، اس طاق میں جو چراغ رکھا ہے مصباح سے مراد امام حسن علیہ السلام میں، المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے کہ اس فانوس کی وجہ سے اس چراغ کی روشنی پہنچتی ہے، یہ فانوس امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید الشہداء بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس فانوس سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ فقط ایک حسین کی نہیں، کانہا کوکب دری
یہ اتنا زیادہ روشن جیسے کوکب درری ہو، یو قدم شجرۃ مبارکہ، پورے شجرہ مبارکہ اور طیبہ کی جو روشنی ہے بھائی کیا وہ حسین سے نکل رہی ہے آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں. واہ 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 ہے میرے ساتھ انشاءاللہ. اور میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا بھائی، اگر یہ آپ نے پہلے سے سن رکھی ہے بات تو الگ بات ہے، لیکن اگر میں کوئی آپ کے سامنے حدیث سے نکال کر نیا مطلب عرض کر رہا ہوں تو یقیناً میرے ساتھ بولیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ. حدیث امام صادق علیہ السلام کی روشنی میں کہ طاق سے مراد سیدہ ہیں، چراغ سے مراد امام حسن ہے. چراغ جس فانوس میں ہے اس فانوس سے شجرہ مبارکہ کی روشنی پھیل رہی ہے، وہ فانوس حسین ابن علی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ شجرہ مبارکہ ایسا ہے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. امام نے فرمایا اس سے مراد لا یہودیت ولا نصرانیت، نہ وہ یہودیت کی طرف ہے نہ وہ عیسائیت کی طرف ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، وہ اسلام پر ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسه نار. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے بھائی یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے جو روغن ہے وہ عنقریب اس طرح سے پہنچتا رہے گا کہ وہ چراغ ہمیشہ روشن رہے گا. ولو لم تمسسه نار، چاہے آگ اسے مس نہ بھی کرے تب بھی چراغ روشن رہے گا اور اپنی روشنی پہنچاتا رہے گا. اس نے امام نے فرمایا کہ چاہے تم اس فانوس کو، اس شجرہ مبارکہ کو تخت خلافت نہ بھی دو، اس کی روشنی تم تک پہنچتی رہے گی. کیا کہنا ہے. یہ تمہارے دیے ہوئے عہدے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے بنایا ہے. اس سے انسانیت فیضیاب ہوتی رہے گی. ضرورت نہیں ہے کہ یہ تخت خلافت پر آئیں، انہیں خلافت کے تخت کی ضرورت نہیں ہے. تم محروم رہ جاؤ گے. بے شک بے شک. اگر سبحان اللہ تم اپنی ظرفیت کو کھو دو گے، یہ تو اپنی روشنی دیتا رہے گا، جسے استفادہ کرنا ہے وہ کرتا رہے گا. کوئی ابو بصیر بنے گا، کوئی محمد ابن مسلم بنے گا، کوئی زرارہ بنے گا، کوئی ابو حمزہ سوالی بن جائے گا، کوئی اس چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو ذر ہوگا، کوئی میثم تمار ہوگا، کوئی عمار یاسر ہوگا، کوئی سلمان ہوگا. تو یہ چراغ اپنی روشنی دیتا رہے گا، چاہے تم اسے تخت خلافت پر نہ بھی آنے دو. کیوں؟ نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. امام نے فرمایا اور تمہیں ہدایت دیتا رہے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. اور اللہ تو انسانوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً اگلی آیت میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے مقام کا اللہ نے اس طرح سے حکم دیا ہے کہ انہیں ان کے مقام کو بلند رکھا جائے اور ان کا عظمت کے ساتھ ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اور وہ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان ہوتی رہتی ہے. البتہ اس تسبیح سے میں بات عرض کر دوں جو حضرت حمزہ کے فضائل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے حوالے سے فضائل پڑھے کہ ان کی اہمیت کیا تھی. امام سجاد علیہ السلام نے حضرت حمزہ کے فضائل بیان کیے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بی بی فاطمہ جو تسبیح پڑھا کرتی تھی وہ قبر حضرت حمزہ سید الشہداء کی خاک کی بنائی ہوئی تسبیح تھی جو بی بی کے ہاتھ میں تھی. یعنی اگر کوئی سیدہ کے مقام کو تھوڑا سا بھی اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ جائے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ سیدہ جس کی تسبیح فاطمہ زہرا کی تسبیح جو سارا عالم پڑھے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا، وہ جس خاک کی تسبیح پڑھتی تھی وہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر مطار تھی. اللہ اکبر. وہ ہر پیر اور جمعرات کو بعد وفات رسول جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر جا کے گریہ کیا کرتی تھی. اگر اس وقت تو میں کچھ منزل مسائل میں پیش کروں گا، لیکن حضرت حمزہ کی خاک اس تسبیح انہوں نے اس قبر کی خاک سے تسبیح کو بنایا تھا. اور بی بی نے سمجھا دیا کہ جو سید الشہداء ہوتا ہے اس کی خاک سے تسبیح بنائی جاتی ہے. جب حسین سید الشہداء ہیں تو ان کی خاک عام خاک نہیں ہے، خاک شفا ہے. اس خاک سے بھی تسبیح بنائی جائے گی اور اس خاک کو سجدے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. خاک شفا کو سجدہ نہیں ہے، خاک شفا پر سجدہ ہے، سجدہ اللہ کو ہے. جیسے کہ سیدہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتی تھی لیکن جو خاک تھی وہ حضرت حمزہ کی قبر کی خاک تھی. تو اللہ نے قرآن میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے مقام کو اللہ نے بلند رکھا ہے. آخری جملے پر آ گیا میں، اور یہ سب سے اہم جملہ ہے، اگر آپ انشاءاللہ اسے قبول فرما سکیں. فقام الیہ رجل، جیسے یہ آیت حضور نے پڑھی نا کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال ای بیوت ھذہ، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہے ہیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے نا انشاءاللہ سے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ.
جیسے اس نے پوچھا تو حضور نے پہلے کہا فقال بیوت الانبیاء، کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ انبیاء کے گھروں کی تعظیم کرو. اب چونکہ نام موجود ہے روایت میں لہٰذا میں نام لے کے بات پڑھ رہا ہوں، باقی جس کی مرضی ہے، میں یہاں کسی پہ ٹونٹ کر رہا ہوں نہ کسی اور بات ہے. فقام الیہ ابو بکر، تو خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، پتہ نہیں دل میں کیا بات تھی، حضور نے تو کہا تھا کہ انبیاء کے گھر ہیں. فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، کیا یہ والا گھر بھی انہی بیوت انبیاء میں سے ہے؟ واشار الی بیت علی و فاطمہ، اور اشارہ کیا مولا کائنات کے گھر کی طرف کہ کیا علی کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ انہی گھروں میں سے. قال نام من افضلها، کہ یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے، افضل ترین گھر ہی علی بن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. ارے قبلہ دل خوش کر دیا آپ نے، مولا خوش رکھا. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھر ان میں سے، کہا نام من افضلھا، سب سے افضل گھر علی ابن ابی طالب کا ہے. عجیب ایک کیفیت اور مستی اس وقت طاری ہو گئی ہے آپ کے اس سماعت سے بھی. عشق علی میں مست ہیں غالب بھی میر بھی، عشق علی میں مست ہیں غالب بھی میر بھی، ہے مرثیہ بدست انیس و دبیر بھی. جس صف میں سب کھڑے ہیں صغیر و کبیر بھی، شامل ہوا ہوں اس میں، شامل ہوا ہے اس میں یہ مجھ سے حقیر بھی، شامل ہوا ہے اس میں، اور آپ سب اس میں شامل ہیں، شامل ہوا ہے اس میں یہ مجھ سے حقیر بھی. میں تو 1000 بار علی الولی کہوں، میں تو 1000 بار علی الولی کہوں، چہرے پہ مل کے خاک نجف یا علی کہوں. اللهم صل على محمد سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. میں تو 1000 بار علی الولی کہوں، چہرے پہ مل کے خاک نجف یا علی کہوں. کیا کہنے. اور اصل میرے بھائی اصل سنیت ہے ہی ہے. اہل سنت جو ہیں، سنی یعنی کون؟ جو رسول کی سنت پر عمل کرتا ہوں. بے شک وہ تو ہم بھی سنی ہیں. بے شک. کیا کہنے. آگے تیجانی سماوی نے کتاب لکھی کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. بے شک بے شک. یعنی وہ کہ جو رسول کی سنت پر عمل کرنے والا ہو. بے شک. یار اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنی اسے کہتے ہیں جو رسول کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو علی کی محبت رکھنے والا ہو. کیا کہنے. آپ کو تاریخ میں علی سے بڑھ کر کوئی سنی ملے گا نہیں، اور تاریخ میں رسول سے بڑھ کر کوئی شیعہ ملے گا نہیں. نہیں سنی تو وہی ہے نا کہ جو علی کیا کہنا قبلہ. سبحان اللہ. سنی تو ہے ہی وہ کہ جو رسول اللہ کی سیرت سنت پہ چلنے والا ہو. علی سے بڑھ کے کون سنی ہو سکتا ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. شیعہ ہے ہی وہ کہ جس کے دل میں محبت حیدر کرار ہو. کیا کہنا. محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کون شیعہ ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیصلہ ہو گیا نا. اب شیعہ سنی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا کہنا.
میں شیعہ سنی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا، مرضی ہے سنی ہو جاؤ، مرضی ہے شیعہ ہو جاؤ، علی سے جان نہیں چھوٹنے والی، نہ سنی ہونے میں نہ شیعہ ہونے میں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے عشق علی میں مست ہیں غالب بھی، میر بھی ہے، مرثیہ بدست انیس و دبیر بھی شامل ہوا ہے اس میں، یہ مجھ سے حقیر بھی، میں تو 1000 بار علی الولی کہوں، چہرے پہ مل کے خاک نجف یا علی کہوں۔ اور کاش آپ تک بات پہنچ سکے، یہ میں یہ شیعہ سنی کی بات کر رہا تھا، سنی ہوں یعنی سنت آقا نبھاؤں گا۔ کیا کہنا ہے، میں آخری مصرے کہنے لگا ہوں، میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ امید آپ قبول فرمائیں گے۔ سنی ہوں یعنی سنت آقا نبھاؤں گا، ذکر علی کروں گا، سنوں گا، سناؤں گا۔ کیا کہنا ہے، ذکر علی کروں گا، سنوں گا، بھائی یہی تو سنی ہونے کا مطلب ہے، سنت آقا تو یہی ہوگی نا۔ کیا کہنا ہے، سنی ہوں یعنی سنت آقا نبھاؤں گا، ذکر علی کروں گا، سنوں گا، سناؤں گا، شاہ نجف کی یاد میں محفل سجاؤں گا، بچوں کو جمع کر کے انہیں یہ بتاؤں گا، بچوں کو جمع کر کے انہیں یہ بتاؤں گا، بچوں علی سے پیار ہے سنت حضور کی، بچوں علی سے پیار ہے سنت حضور کی، چاہو انہیں جو چاہیے شفقت حضور کی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، چاہو انہیں جو چاہیے شفقت حضور کی۔ قرضہ تھا، بہت ہی خوبصورت مصرع ہے، میں نے جب اسے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو مجھے بڑا وجد آیا تھا، قرضہ تھا دین پر تو ادائی علی کی ہے، قرضہ تھا دین پر تو ادائی علی کی ہے، جنت تو خیر پہلے ہی بھائی علی کی ہے۔ بھائی علی کی ہے، بے شک، پتہ نہیں کون کیا سنتا ہے، جنت تو خیر پہلے ہی بھائی علی کی ہے۔ یہ کیا سوال ہے کہ بڑائی علی کی ہے؟ کیا کہنا ہے، کہتے ہیں بھائی علی افضل ہے کہ بھائی ایک سوال ہی کیا ہے، یہ کس قسم کا عجیب سوال ہے، یہ کیا سوال ہے بھائی، یہ کیا سوال ہے کہ بڑائی علی کی ہے، یہ کیا سوال ہے کہ بڑائی علی کی ہے، بعد از رسول پاک خدائی علی کی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے کہ کون افضل تھا تو کون افضل نہیں تھا، یہ کیا بات ہے؟ قرضہ تھا دین پر تو ادائی علی کی ہے، جنت تو خیر پہلے ہی بھائی علی کی ہے۔ یہ کیا سوال ہے کہ بڑائی علی کی ہے، بعد از رسول پاک خدائی علی کی ہے۔ بے شک، کر اختتام کہہ کے علی برملا یہ بات، علی زرین صاحب کا کلام ہے، کر اختتام کہہ کے علی برملا یہ بات، بعد از خدا و خیر بشر بس علی کی ذات۔ بس علی کی ذات، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ آپ کی ان سماعتوں کا، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت سینکڑوں ناظرین اسے دیکھ رہے ہوں گے اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی، اور بعد میں ہزاروں سے مزید دیکھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ولایت کا پیغام ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بھی پہنچایا ہے، بار بار پہنچایا۔ مشکات الانوار کی ایک روایت ہے بڑی لطیف، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت، لیکن امام نے فرمایا تھا کہ میں علی کی ولادت سے یعنی علی کے نسب سے ہوں، امام تو خون علی ابن ابی طالب ہے نا، امام صادق علیہ السلام کا علی کے نسب پر ہونا اس سے زیادہ عزیز مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی جملے کو سمجھ پائے تو بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ۔ سید ہونا ایک فخر ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ میں علی کے نسب سے ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کر میرے لیے عزیز ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ فرمایا کاش آپ کہتے چلے جا رہے ہیں تو میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں تو کب سے پہلے رکنا چلا جا رہا ہوں۔ بسم اللہ، نعرہ حیدری، امام نے اس کی وجہ بھی بڑی خوبصورت بیان کی، کہا میں علی کے نسب پر ہوں، اس سے زیادہ عزیز اس بات پر ہے مجھے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے نسب میں ہونا فضل ہے، فضل یعنی فضیلت، علی کے نسب سے ہونا فضل ہے، اور علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے۔
ہائے 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 کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ سبحان واہ اللہ، واہ، کیا کہنا، آہا، سب میں ہونا فضل ہے، ان کی ولایت پر ہونا فرض ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی علی کی اولاد میں ہونا بغیر ولایت کے فائدہ نہیں پہنچائے گا، علی کی ولایت پر ہونا ان کی اولاد میں ہونے سے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا. بتا دے گا. واہ 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 سبحان واہ، اللہ، بہت قبلہ کیا کہنے. بہت اچھے قبلہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، سبحان بالکل اللہ. صحیح. واہ ماشاء واہ. اللہ ماشاء اللہ. اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ سادات ایسے ہوں گے، کچھ سادات دوسری طرف سے بھی تو ہے نا، فقط اہل تشیع میں تو نہیں ہے نا. لیکن چونکہ علی کی ولایت پر نہیں ہے تو بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں سیدہ ان سے حجاب کر لیں گی، کہہ رہیں گی ہم نے تمہیں آگ کر دیا تھا، اللہ اکبر تو ہماری نسل سے تھے لیکن علی کی ولایت پر نہیں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنا بھائی اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اسی آپ سمجھ میں آیا کہ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. برابر ابو الفضل العباس بلند صلوات. اللهم صل على کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حاجات کو پورا فرمائے. اور اللہ اکبر. میں اچھا مجھے تو یہ خبر ہی نہیں ہو سکی کہ میں شاید 1 گھنٹہ 5 منٹ تک بھولتا چلا گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ بھی شاید کوئی 45-50 منٹ ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کا یہ جوش بلا ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم گفتگو کرتے چلے جائیں. اور میں چاہتا ویسے یہ تھا کہ 50-55 منٹ میں مع مصائب بات ختم ہو جائے، لیکن شاید تقریباً 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے ہو گیا. لیکن مصائب بہرحال آج شب شہادت ہے اور روز شہادت ہے تو مصائب کی مناسبت ہے. امام صادق علیہ السلام وہ غریب امام ہیں کہ جن کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے، اور آپ نے ابھی انہدام جنت البقیع کا دن منایا ہے. 8 شوال جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تھا 1344 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 97 سال پہلے. جن قبروں کو مسمار کیا گیا تھا ان میں قبر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے کہ مولا کی قبر مسمار ہے. اور مولا کا جو زائر ہے وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہاں کھڑے ہو کر نہ امام حسن کی زیارت وہ پڑھ سکتا ہے اطمینان کے ساتھ، نہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت، نہ امام باقر علیہ السلام، اور نہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. تو عزیزان گرامی، امام آج تک مظلوم ہے، اور امام نے کربلا کے مصائب بھی بہت پہنچائے ہیں. بہت سی روایات واقعات امام نے بیان فرمائے ہیں. اور یہ بھی روایت امام ہی سے ہے کہ فضیل ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا، اس نے اپنے گھر میں مجلس امام حسین کو رکھی. اس نے ماتمن للحسین کا لفظ ہے، یعنی امام حسین کے لیے گویا ماتم رکھا، مجلس رکھی. اور امام صادق علیہ السلام کو جو ہے نا وہ خبر نہیں کر سکا، کیونکہ شاید بظاہر یہ کہ تقیے کی وجہ سے یا جن حالات کی وجہ سے امام تک وہ خبر نہیں پہنچا سکا. تو اگلے دن جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے اس سے پوچھا کہ یا فضیل این کنت البارحہ، کل تم کہاں تھے؟ امام تو جانتے تھے نا. کہا کل تم کہاں تھے؟ کل تم نہیں آئے میرے پاس؟ شاید بظاہر وہاں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے یا اب بھی حالات ایسے تھے، کھل کے کہہ نہیں سکا. فضیل نے جواب دیا سیدی شغل آقنی، ایک کام تھا ضروری مجھے جس میں مصروف تھا تو کل آپ کے پاس نہیں آ سکا. امام نے کہا کہ یا فضیل لا تخفی علیہ، اے فضیل اس وقت ہم سے مخفی نہ کرو. اما صنعت مأتمن، کیا تو نے مجلس نہیں رکھی تھی میرے جد حسین کی؟ واقمت بدارک، اور کیا اللہ اکبر، کیا تو نے اپنے گھر میں امام حسین کے مصائب کا قیام نہیں کیا تھا، یعنی انہیں قائم کر کے مجلس کو برپا نہیں کیا تھا؟ فی مصاب جدی الحسین علیہ السلام. اس نے کہا بلا یا سیدی، اے مولا جی ایسا ہی تھا، میرے گھر میں کل مجلس تھی لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. تو امام نے جواب دیا، ذرا سنیے گا امام صادق کے مصائب. یہ بھی مصائب امام صادق ہی ہیں، کیونکہ امام جب یہ سنتے جاتے تھے تو روتے جاتے تھے، کہتے ہیں انا کنت حاضرا. امام صادق علیہ السلام جن کی آج شب شہادت کی مجلس سے پرسا، قبول فرمائیے گا اے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی قبر بھی غربت میں ہے اور آپ کے ان فرزندوں کی قبر بھی غربت میں ہے، اور آپ اتنی مظلومہ ہیں کہ کبھی بغداد کے پل پہ جا کے روتی ہیں، کبھی مجوس کا ماتم کرتی ہیں، کبھی کربلا معلیٰ جا کے گریہ فرماتی ہیں، کبھی مدینہ میں ان 4 غریب قبروں پہ جا کے بھی گریہ فرماتی ہیں. اللہ اکبر. امام نے فضیل سے کہا تو نے کل مجلس رکھی تھی، وَأَنَا كُنْتُ حَاضِرًا، مولا نے اللہ اکبر کہا میں حاضر تھا اس مجلس میں. امام صادق
सैयदी इदा मारा तो का आप अगर तशरीफ लाए थे तो मैंने आपको देखा तो नहीं मौला। ऐना कुंत जालिस, मौला आप कहाँ पर तशरीफ फरमाते। सुभान अल्लाह। इमाम ने कहा कि क्या तूने अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़ा नहीं बिछाया हुआ था। कहा मौला मेरे घर के बाहर एक सफेद कपड़ा बिछा हुआ था। इमाम ने कहा अना कुंत जालिसन होना का, मैं वहीं घर के बाहर उस सफेद कपड़े पे बैठा हुआ था। मौला आप सैयदी लिमा जलस था बाबिल बैत, आप घर के दरवाजे के बाहर ही क्यों बैठ गए और आप सदर मजलिस में क्यों नहीं तशरीफ लाए। इमाम ने कहा कानत जद्दती फातिमा फातिमा जहरा सदर मजलिस में मौजूद थी, मैं अपनी माँ फातिमा जहरा के एहतराम में घर के बाहर बैठा रहा। अगर सुन सको तो इमाम सादिक के लिए शायद इससे बढ़ के कोई मुसीबत ना हो, इसलिए कि जद्दा फातिमा जहरा मजलिस में गिरिया कर रही है और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वहां उनके इजलाल में। सुभान अल्लाह। यह है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम और सवाब। और जहां कहीं मौका मिलता था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बार बार मसाइब इमाम हुसैन का जिक्र फरमाते थे। ये अभी मेरे मोहतरम भाई मरसिया भी पढ़ रहे थे कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर को जला दिया गया था। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का घर जल गया ना तो इमाम दरवाजे के साथ सहारे के साथ टेक लगाकर बैठ गए, सर झुकाए हुए इमाम तशरीफ फरमा थे कि एक साहबी ने आकर कहा कि मौला चलें, घर अगर जल भी गया तो आपके अहलो अयाल महफूज रहे, मौला गम ना कीजिएगा। इमाम ने कहा नहीं, मैं इस बात के लिए गम नहीं कर रहा, मुझे याद आ गया कि जब हुसैन के खेमे जल रहे थे और बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जा रही थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि मौला जब खेमों को आग लगी हुई थी तो बीवियों की क्या कैफियत थी। इमाम ने गोया कहा कि ऐसा सवाल करने वाले तूने एक बार फिर सज्जाद के कलेजे को जख्मी कर दिया। और इमाम के हाथ में एक तस्बीह थी, इमाम ने उस तस्बीह को तोड़ दिया, दाने बिखर गए। का देख जैसे ये दाने बिखर गए हैं ऐसे शाम गरीबा अली और फातिमा की बेटियां बिखर गई थी। देखिए अब दूर से ये मजलिस हो रही है, मैं किसी और मकाम पर हूँ, आप किसी और मकाम पर है, दुनिया में और शहरों में लोग सुन रहे हैं, फर्श अज़ा होती है तो हम साथ में एक साथ मिलकर रोते हैं, गिरिया करते हैं, लेकिन आप अपने अपने मकाम पर जरूर पुरसा पेश करते जाइएगा। इमाम हुसैन के नाम पर जितना रोते जाएंगे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यकीनन आपको अजर इनायत फरमाएंगे। यहाँ हम शब जुमा इतना दूर से जब पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबील्लाह, तो हमारी कैफियत मगमूम हो जाती है। जब कब्र इमाम हुसैन के सामने इमाम सादिक पढ़ते होंगे अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबील्लाह, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होती होगी। अजीजों अगर इन सैकड़ों सुनने वालों में से कोई एक भी रो जाए तो मेरी मजलिस के लिए कबूलियत की जमानत है। मैं नहीं कह रहा, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अनशद फीना शेरन फअबका 50 फलहुल जन्ना, जो हमारे लिए मसाइब का एक शेर पढ़े और 50 लोगों को रुला दे फलहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। फिर इमाम ने कहा 50 बहुत है, मन अनशद फीना शेरन फअबका 40 फलहुल जन्ना, जो हमारे लिए मसाइब पढ़े और 40 लोग रो जाएं उस पे जन्नत वाजिब है। फिर इमाम ने कहा 40 भी बहुत है, आपका 30 रिवायत को मुख्तसर कर रहा हूँ लेकिन बड़ी दर्दनाक है। इमाम ने कहा अगर 30 लोग रो जाए तब भी जन्नत वाजिब है। और आपका 20 अगर 20 लोग रो जाए सुनने वालों में, फिर कहा आपका आशरा अगर 10 लोग भी रो जाए, मुहर्रम दिल में दस्तक दे रहा है या हुसैन, हम दुनिया में जहाँ कहीं भी हों जैसे भी हालात में हो आपका गम जरूर मनाएंगे। मौला चाहे इमाम बारगाह में बैठना नसीब हो पाए, चाहे अपने घर में फर्श अज़ा बिछा कर या हुसैन कहना हो, चाहे अपने बच्चों को या हुसैन सुनाना हो, चाहे कोई बच्चा घर में हदीस किस्सा पढ़ दे, कोई ज़ियारत आशूरा पढ़ दे, कोई बच्चा नौहा पढ़ दे, लेकिन मौला आपकी मजलिस होकर रहेगी। अगर कोई 10 भी रो जाए तो जन्नत वाजिब है। फिर इमाम ने कहा मन अनशद फीना शेरन तो आपका वाहिदन, कोई एक भी रो जाए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। नहीं अजीजों, एक से भी इमाम ने मेयार कम कर दिया, शायद हम जैसे गुनाहगारों के लिए कहा कोई भी ना रो सके बका, लेकिन कोई पढ़ने वाला खुद रो जाए। फिर इमाम ने फरमाया अगर पढ़ने वाला भी ना रो सके वह तबाह का, कोई रोने जैसी शक्ल बना ले, अगर रोना ना सके तो रोने जैसी शक्ल जरूर बना लेना अजीजों। अजीजों इमाम का घर जला दिया गया, इमाम को चले हुए खेमे याद आ गए।
روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، اس نے کہا مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی شے جس میں اللہ نے خوشی رکھی ہو، کوئی دل میں قرار رکھا ہو۔ امام نے کہا دیکھ دنیا دار امتحان ہے، دنیا میں کوئی دائمی خوشی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے، جب اس کی وہ تربیت کر چکا ہوتا ہے تو باپ کے دل میں جتنا اچھا لگتا ہے نا، وہ جو خوشی ہے وہ کسی اور کو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس منزل پر نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو چلتا پھرتا ہوا دیکھے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا سب سے زیادہ بڑا غم کون سا ہوتا ہے؟ امام نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کا ایک باپ کے لیے جب وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے جوان کا لاشا سامنے ہو، اس سے سخت موقع ہوتا ہے۔ امام نے علی اکبر کو یاد کیا، تب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا تل کھینچا تھا۔ عزیزوں قدم قدم پر امام یاد کرتے رہتے تھے، کبھی زیارت وارثہ، کبھی زیارت اربعین، کبھی زیارت عاشورہ کے ذریعے سے۔ میں اختتام کروں گا آہستہ آہستہ۔ بعض علماء نے اس طرح سے بھی تعبیر بیان کی بھی ہے کہ محرم کا چاند جو تھا نا، وہ مدینہ والے آسمان پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام صادق کے گھر سے اتنے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ختم کرنے لگا ہوں۔ منصور دوانقی نے امام کو زہر دیا تھا اور اس زہر سے امام شدت زہر سے اور تکلیف سے تڑپتے رہے، یہاں تک کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ ابو بصیر کوفہ میں تھے جب وہ آئے، امام کے چاہنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان کی زوجہ حضرت ام حمیدہ سے سوال کیا تھا کہ اے بی بی یہ بتلائیے گا کہ کیا امام نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ وقت آخر کہاں وصیت فرمائی تھی کہ ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھے، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، یہ امام صادق علیہ السلام کی آخری وصیت تھی۔ اس کے بعد امام نے پردہ فرما لیا، شہید ہو گئے۔ امام کے جنازے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ امام کے ہزاروں شاگرد تھے نا، لہٰذا اہتمام سے جنازہ اٹھا تھا، بڑے شان سے مدینہ میں جنازہ اٹھا تھا۔ یہ اہل بیت میں کم ہی نصیب ہوا ہے کہ کوئی جنازہ شان سے اٹھا ہو، ورنہ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں تھا، حسن کے جنازے پر تینوں کی مارے، اور حسین کا تو کوئی جنازہ اٹھانے والا ہی نہیں تھا۔ حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گوروں کو بنتا۔ امام صادق علیہ السلام کا جنازہ اہتمام سے اٹھا۔ اے امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے صدقے میں لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ مولا باب الحوائج 20 برس کے تھے امام موسی کاظم علیہ السلام جب امام صادق کی شہادت ہوئی ہے، آپ جوانی میں تھے۔ مولا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا طریقہ اور رسم بھی یہی ہے نا کہ معمولاً بوڑھے باپ کا لاشا ہوتا ہے اور جوان بیٹا اسے اٹھاتا ہے، بس کربلا میں یہ سنت بدل دی گئی تھی۔ وہ بھی جب ہر کے جوان کا جنازہ تھا تو حسین خود پہنچ گئے تھے اور کہا تھا اے ہر، کسی بوڑھے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلے جوان کے لاشے کو اٹھا سکے، لیکن جب حسین کے علی اکبر نے صدا دی تھی، حسین کبھی چلتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے۔ اور آخری جملہ عرض کروں گا، اے مولا امام صادق علیہ السلام، آپ کے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام آپ کو پرسہ پیش کرتے، لیکن بہرحال انہوں نے جنازہ اٹھا لیا۔ ایک کربلا میں وارث تھا جس کا جنازہ، میں کیا عرض کروں، یہاں پر ابھی بھی ان حالات میں کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے کسی عزیز کے لیے کہ مولانا صاحب فلاں ہمارے عزیز تھے جن کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، ہندوستان میں انتقال ہو گیا، بڑا سخت ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں جا نہیں سکتے نا، تو بڑی دل میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے کہ باپ کا لاشا سامنے ہو اور وہ چھوڑ کر چلا جائے کہیں اور؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کا نصیب تھا کہ باپ کا لاشا سامنے تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توڑ تھا، سجاد کا بدن کانپ رہا تھا۔ اگر میں مصائب کا جملہ نہ پڑھوں تو مصائب کا پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو سجاد کو بچانے والی تھی ان کا نام بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سجاد کی روح نکل جاتی لیکن زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ عزیزوں، لیکن بیوی کا گرنا اتنا آسان نہ تھا، جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرے ویسے زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گری۔
بیٹا سجاد، میں محافظ امامت ہوں، تیرے بابا نے مجھے میرے سپرد کیا تھا، سجاد میں امامت کو بچا کر لے جاؤں، کوفہ اور شام کے بازاروں سے بچا کے لے جاؤں۔ سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلب ينقلبون۔ یہ سنت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام حسین کو سلام کرنا، سب مل کر کہہ دیں السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ امام صادق علیہ السلام کی کنیت بھی وہی ہے جو امام حسین کی کنیت ہے، یعنی ابا عبداللہ۔ سب مل کر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے توسل کریں گے، یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایھا الصادق ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ووجيها عند الله اشفع لنا ماتم امام حسین علیہ السلام، ماتم امام صادق علیہ السلام۔ جاؤ حسین، جاؤ حسین۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس
تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے